ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف. رددنا ہم نے لوٹا دیا ہو اس کو اسفل، بارودنا فل اس میں تبدیل کا سیگا سب سے پست ترین حالت میں. لیکن جو انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، جو اپنی عدیم النظیر صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتا ہے، عدیم النظیر جن کی مثال نہیں ملتی، ان کو غلط استعمال کرتا ہے، جو عقل اور فہم کے سارے چراغ گل کر دیتا ہے، مطلب عقل سے سمجھتا نہیں ہے، اور ہوائے نفس نفس کی خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے، اپنے خالق و رازق کی فرما برداری سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کے رسول کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اسے اس جرم کی سزا بھی بڑی سخت دی جاتی ہے. وہ بے شعور اور بے سمجھ حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے. اس سے ایسی ایسی رذیل گھٹیا حرکتیں زرزد ہوتی ہیں جن کا کسی بھلے آدمی سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کر اپنی بچیوں کو زندہ مٹی میں دفن کر دیتا ہے. اپنے سگے بھائی کا گلا کاٹنے سے بھی نہیں شرماتا. معمولی فائدہ کے لیے وہ اپنی قوم اور وطن سے غداری کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. آپ خود سوچئے، وہ سمگلر جو اپنے قومی غذائی ذخیروں کو چند ٹکوں کے لالچ میں دشمن ممالک کو ناجائز ذرائع سے برآمد کر دیتا ہے، کچھ پیسوں کے لیے اپنی غذا کو بیچ دیتا ہے، جو انجینئر ملک کی شاہراہوں، پلوں اور ڈیموں کی تعمیر میں بددیانتی کرتا ہے، جو صحت کار اجناس خوردنی کھانے پینے کی چیزیں اور ادویہ میں ملاوٹ کرنے کا کاروبار کرتا ہے، جو تاجر اجناس خوردنی کھانے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، کیا وہ کتے اور خنزیر سے پستر نہیں ہے؟ جو صنعت کار اجناس خوردنی اور ادویہ میں ملاوٹ کرنے کا کاروبار کرتا ہے، جو تاجر اجناس خوردنی کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، کیا وہ کتے اور خنزیر سے پستر نہیں؟ جو شخص فسق اور فجور کی غلاظتوں میں خوش رہتا ہے، گندگی میں جنم لینے والے کیڑوں سے، کیا وہ کسی صورت میں بہتر ہو سکتا ہے؟ گندگی میں رہنے والے کیڑوں سے کبھی بہتر ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص سے انسانیت کی خلعت فاخرہ واپس لے لی جا سکتی ہے، اور اس کے سر سے ایسا المخلوق ہونے کا تاج لیا جاتا ہے، تاج اتار لیا جاتا ہے، معاشرے کی نگاہ میں وہ وکیل و ذلیل ہو جاتا ہے. ایسے انسانوں کے لیے دوزخ کے طبقات میں سے وہ طبقہ مخصوص کیا جائے گا جو سب سے نیچے والا ہوگا. دیکھیے قرآن حکیم انسانی حمیت کی کس طرح محمیز لگاتا ہے. انسانی حمیت، انسان کی جو غیرت ہے، اس کو کس طرح سے قرآن مجید مخاطب کرتا ہے. انسانی شرف کا واسطہ دے کر خود فراموش انسانوں کو، اپنے خود کو بھولے ہوئے انسانوں کو خواب غفلت سے کس طرح چونکاتا ہے. انسان کے احساس عظمت کو گرما کر گناہوں کی دلدل میں اسے نکل آنے کی جو دعوت دیتا ہے، اس کا اسلوب کتنا اثر پیدا کرنے والا ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون، ان کے لیے اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. فرمایا جو لوگ اپنی انسانیت کی لاج رکھتے ہیں، اس کے دامن شرف کو کوئی داغ نہیں لگنے دیتے، گناہوں سے بچتے ہیں، اپنے خالق کے ذکر کی شمع روشن رکھتے ہیں، اس کے حکم کی بجاوری میں سر گرم رہتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا شوق انہیں دن رات بے چین رکھتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو احسن تقویم کے کمالات سے موصوف ہیں. ان کو ہی اللہ تعالیٰ ایسا اجر دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. جب تک وہ اس دنیا میں زندہ رہے گے، ان پر ان کے رب کی رحمت نازل ہوتی رہے گی. جب یہاں سے رخت سفر باندھیں گے تو انہیں فرجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کی بشارت ملتی. سورہ جب یہاں سے رخت سفر باندھنے لگیں گے تو انہیں فرجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی نوید جاں فضا سنائی جائے گی.
جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی شان ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہوگی، اور جب فردوس بری میں قدم رکھیں گے تو کہا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اس سے ان کا استقبال ہوگا۔ انہوں نے تو کچھ دن اپنے رب کی بندگی میں گزاری، لیکن ان کا رب جن نعمتوں سے انہیں نوازے گا وہ پایاں اور ناپذیر ہوگی۔ انہوں نے کچھ دن اللہ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دائمی ہوگی۔ فما یکذبک بالدین، کون ہے یکذبو کا جھٹلاتا ہے آپ کو، بعد فما یکذبک بعد بالدین، نہیں جھٹلائے گا آپ کو کوئی بھی، بالدین، دین کے دین سے مراد قیامت کے معاملات، جیسے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا یا مالک یوم الدین جو کہا ہے، یوم الدین کا مطلب کیا ہے کہ بدلے کا دن۔ اس آیت کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے مجھے وہ مفہوم زیادہ پسند ہے جو علامہ قرطبی نے قتادہ اور فراء سے نقل کیا ہے۔ قال قتادہ وأيضا والفراء والمعنى فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا البيان بالدين واختاره الطبري۔ یعنی قیامت کے دن برپا ہونے اور اس روز نیک و بد کو جزا و سزا کا جو نظریہ آپ نے پیش کیا ہے، کون عقل مند اس کی تکذیب کر سکتا ہے، اسے جھٹلا سکتا ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت کس میں ہے کہ جس شخص نے ساری عمر احکام الہی کی بجا آوری میں گزاری ہے، جس نے اپنے آرام و آسائش کو نبی بنی نوع انسان کے آرام آسائش کے لیے وقف کر دیا ہے، جس نے نور حق پھیلانے میں اپنی رائے کا جس نے نور حق پھیلانے کے لیے اپنی ساری کوششیں صرف کی، اس کو اس کی عمر بھر کی صحیح پہم مسلسل کوشش کا کوئی اجر نہ ملے، اور جو اپنے کرتوتوں کے باعث اسفل سافلین تک پہنچا اس کو کہ آگے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ احکم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، حاکمین اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اگر کسی چھوٹے سے خطہ کوئی حاکم ہو تو تم عدل و انصاف سے توقع رکھتے ہوگا، اگر وہ ظلم و ستم پر اتر آئے تو تم اس سے نفرت کرنے لگتے ہو، اور اگر حالات اجازت دیں تو اس کی کا تاج و تخت بھی چھین لیتے ہو۔ خدا ہی بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ظلم و ستم پر اتر آئے تو اس سے نفرت کرنے لگتے ہو، اگر حالات اجازت دیں تو اس کا تاج و تخت بھی چھین لیتے ہو۔ خود ہی بتاؤ کہ اللہ سے بڑا حاکم اور کون ہے؟ اس کی حکومت سے بڑی حکومت کس کی ہے؟ اس کی مملکت سے وسیع مملکت کس کی ہے؟ اس کے باوجود کیا تمہیں ظلم کو روکنے کی اس ظلم کے باوجود اس ظلم کو روا رکھنے کی اس سے توقع رکھتے ہو؟ وہ ظالم کو کچھ نہیں کہے گا اور مظلوم کی داد رسی کرے گا، ہرگز ہرگز نہیں۔ کہتے ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب تم اس سورت کی تلاوت ختم کرو تو کہو بلا وانا علی ذالک من الشاہدین۔